बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। हम लोगों ने शुरू किए हुए है तर्जुमतुल कुरान जमात 12वीं, जो नई किताब है, और दो सूरह मुबारका मुकम्मल कर चुके हैं। ये तीसरा लेक्चर है, तीसरी सूरत है सूरह नूर। तरतीब के हिसाब से मैं सारी वीडियोस बना रहा हूँ और मैं साथ साथ लिख भी दूंगा ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो कि ये पहला चैप्टर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तरतीब भी वैसे वही है। चलते हैं जनाब सूरह मुबारक के अंदर। मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ कि वीडियोस बन रही है या नहीं बन रही। बिल्कुल बन रही है। सूरह नूर कुरान मजीद की 24वीं सूरत है, जो कि 18वें सिपारे में है। इसमें टोटल 64 आयात हैं और 9 रुकू हैं। ये मदनी सूरत है। इस सूरह मुबारक की आयत नंबर 35 में मशहूर आलम आयत मुबारक है, अल्लाह नूर समावात वल अर्द। इसी से फिर इस सूरह मुबारक का जो नाम है वो नूर है। एक्सरसाइज इसकी पहले करते हैं। नबी करीम ख़ातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को कौन सी सूरत सिखाने का हुक्म दिया है? सूरह नूर सिखाने का हुक्म दिया है। अच्छा, सवाल ये भी आ सकता है कि फिर मर्दों को कौन सी सूरत सिखाने का हुक्म दिया है? तो यही लिखा हुआ है जी कि मर्दों को सूरह मायदा सिखाओ और औरतों को सूरह नूर सिखाओ। तो ये MCQ एक्स्ट्रा भी आ सकता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पाक दामनी को बयान किया सूरह नूर में बयान किया कि वो पाक दामन। बग़ैर इजाज़त दाखिल होने की इजाज़त है सराय और मुसाफर खाने में। बाकी आप किसी घर में बग़ैर इजाज़त दाखिल नहीं हो सकते। आराम करने के लिए 3 मखसूस औक़ात आपने पढ़ा है कि एक फ़जर से पहले, एक ज़ोर से पहले और एक इशा के बाद। तो फिर इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है फ़जर से पहले का वक़्त, वो दुरुस्त जवाब है। यानी फ़जर से पहले ये आपके अपने पर्सनल औकात हैं। कोई यहाँ पर इजाज़त नहीं किसी घर में जाए या उनको तंग करे, आराम करने दें। और उसके बाद ज़ोर से पहले का वक़्त और उसके बाद इशा के बाद। काफ़रों के अमाल की को तशबीह दी गई है शराब से, जैसे पानी का शराब होता है डेजर्ट्स के अंदर मगर होता नहीं है। और इस तरह जो है उनके जो अमाल है वो सिर्फ शराब है, जो आखिर में उनके किसी काम नहीं आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन है, सूरह नूर की फजीलत के बारे में एक हदीस मुबारक का तर्जुमा लिखें। पेज नंबर 66। ये जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने मर्दों को सूरह मायदा और औरतों को सूरह नूर सिखाओ। हवाला मैंने बताया लाजमी देना है, शोअब ईमान हदीस नंबर 2205। ये बता शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, सूरह नूर में माशरती आदाब और अहकाम में से कोई से 3 बयान करें। पेज नंबर 66 और 67, यानी इसके आखिर में फिर होगा। ये है जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2। इस सूरत मुबारक में माशरती आदाब और अहकामात बयान किए गए। नंबर 1, किसी के घर में बग़ैर इजाज़त के दाखिले को मना की गया सिवाय मुसाफिर खाने के। एक बात। दूसरी बात, किसी के घर में दाखिल होने से पहले सलाम करने का हुक्म दिया गया और इसको बेहतरीन दुआ कहा गया। तीसरी बात, निगाहें नीची रखने का हुक्म दिया गया। मोमिनीन को भी निगाहें नीचे रखने का, मोमिन मर्दों को भी निगाहें नीचे रखने का हुक्म दिया जा रहा है, सबको। 3 अहकामात आ गए। किसी घर में बिला इजाज़त दाखिल ना हो, उसके बाद सलाम दें और उसके बाद निगाहें को नीची रखें। उसके बाद है जी सूरह नूर में अल्लाह तबारक व तआला की नूरानियत का तज़किरा किन अल्फाज में किया गया? ये वही मशहूर आलम आयत मुबारक है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। इसका हम लोग तर्जुमा देख लेते हैं। अगले पेज पे आ जाएं। ये है जी, ये यहाँ से आप शुरू करेंगे। इस सूरह मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला की नूरानियत का जिक्र किया गया है और यूँ बयान किया गया है, अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन आसमान का नूर है। इसके नूर की मिसाल इससे है जैसे एक ताक में चराग हो और चराग एक फ़ानूस में रखा गया हो। फ़ानूस गोया एक मोती जैसा सितारा हो और इस चराग को जैतून मुबारक का तेल रोशन करे। और नूरानियत का ये आलम है कि बग़ैर शोले के ये खुद ब खुद ही रोशन हो जाए। नूरन अला नूर, यानी नूर ही नूर है। अल्लाह ताला तमाम कायनातों का नूर है। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, ये बताना। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सूरह नूर में ज़ेब ज़ीनत के हवाले से औरतों को क्या हुक्म दिया गया है? यानी ये किन के सामने अपने ज़ेवर को, अपनी ज़ीनत को ज़ाहिर करें और किन के सामने नहीं कर सकते, ये बताया जा रहा है। इसमें फिर मुहर्रम और गैर मुहर्रम का कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है।
یہ جی بالکل پیج 66 کی آخری لائن، عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے شوہر، باپ دادا، شوہر کے باپ دادا، اپنے بیٹے، شوہر کے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، مسلمان عورتیں، بانیاں یا وہ مرد جو نفسانی خواہشات سے پاک ہیں، یا چھوٹے بچے، ان کے سوا اپنی زیب اور زینت کسی غیر محرم پر ظاہر نہ کریں۔ یہ بات بتانی، یعنی یہاں سے لائن نمبر پیج نمبر 66 کی ایک پوری لائن ہے، اور اس کے بعد تقریباً 1.5 لائن ظاہر نہ کریں۔ میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تاکہ کلیئر ہوتا رہے پیج، کیونکہ کئی بچے بہتر ہوتا ہے کتاب اپنے پاس رکھا کریں، ساتھ ساتھ نشان لگایا کریں۔ کئی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، کچھ اسکرین شاٹ بھی لیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ نشان لگانا زیادہ بہتر ہے۔ ایک اس کا جناب شارٹ کوسچن اور ہے، سورہ نور میں اہل ایمان کا کیا طرز عمل بیان کیا گیا ہے؟ پیج 67 پیج 67 پہ آ جائیں جی۔ شارٹ کوسچن نمبر 5 یہ ہے آخری میں، بالکل جہاں پر یہ سورہ مبارکہ کا ٹاپک ختم ہو رہا ہے۔ سورہ نور میں اہل ایمان کا طرز عمل بیان کی گیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو دل سے تسلیم کرتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، آداب مجلس کا خیال رکھتے ہیں، آپ وسلم کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں، اور آپ وسلم کو اس طرح نہیں بلاتے جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ سورہ حجرات میں بھی یہ وارننگ دی گئی ہے کہ اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے پست رکھیں، یہ نہ ہو کہ آپ کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں۔ آوازوں کو پست رکھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو ادب سے گستاخی نہیں کرنی بھائی، کیونکہ علامہ اقبال فرماتے ہیں ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ لانگ سوال ہے، اور اچھا اس سے پہلے قرآن پاک کی آیات بھی ہیں اس میں۔ یہ پیج نمبر 68 کی آیت نمبر 2 ہے، جس میں زنا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اس کے جو سزا ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ پیج نمبر 68 نکالیں، بالکل شروع کی آیت ہیں یہ ہے جی، آیت نمبر 2، الزانیات والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئات جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور یہ بھی وہ ہیں جو کہ غیر شادی شدہ ہیں۔ ہم نے پڑھا ہے بعد میں کہ آگے مزید بتایا گیا ہے جو شادی شدہ ہیں ان کو تو سنسار کرنے کا حکم ہے۔ تمہیں اللہ کے دین کے معاملے میں ان دونوں پر ذرا ترس نہ آئے اگر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور چاہیے کہ اس موقع پر مومنوں کی ایک جماعت بھی موجود رہے تاکہ یہ کنفرم کریں کہ واقعی سزا پر عمل درآمد کیا گیا ہے۔ یہاں تک موجود رہے تک، یہاں سے آپ نے کرنا ہے سٹارٹ، جہاں سے میں نے آلریڈی ہائی لائٹ کیے ہوئے یہ۔ اگلی جو آیت مبارکہ ہے وہ 29 اور 30 دونوں ہیں، یہ پیج نمبر 71 پہ اس کا جواب ہے۔ اس وقت پیج نمبر 68 اوپن ہے، یہ پھر پیج نمبر 69 ہو گیا، یہ جناب یہ ہے جی پیج نمبر 71 آ گیا، اور یہ دونوں آیات نمبر 29 اور آیات نمبر 30 یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسے گھروں میں اجازت لیے بغیر داخل ہو جن میں کوئی رہائش پذیر نہ ہو، یا جن میں تمہارا کوئی سامان پڑا ہو۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ پھر اگلی آیت بھی کرنی ہے، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزہ ترین بات ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں سے خوب واقف ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ آگے پھر وہی بات عورتوں کو بھی بتائی گئی تھی کہ اپنے جو ہے نا وہ نگاہوں کو نیچے رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، لیکن جو ہمارا یہ والا سوال تھا اس میں صرف یہ 2 آیات ہیں، 29 اور آیات نمبر 30۔
ایک اور آیت مبارکہ ہے جو کہ پیج 75 76 پہ ہے. یہ مکمل آیت نہیں ہے، درمیان میں سے اس کو ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا. پیج نمبر 75 and 76. تھوڑا سا مزید نیچے آتے ہیں جی. 71 ہے، جمپ لگا دیتے ہیں. یہ جی درمیان میں سینٹر میں آ گیا. اور 75 جی یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. یہ آیت نمبر یعنی 55 ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وہ ضرور بے ضرور انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، جس طرح ان لوگوں کو خلافت عطا فرمائی جو ان سے پہلے تھے، اور ان کے لیے ان کے اس دین کو ضرور غالب کر دے گا جو اس نے ان کے لیے پسند کیا، اور ان کے خوف کی کیفیت کو ضرور امن میں بدل دے گا. امنا تک بتایا گیا، پوری آیت مبارکہ نہیں پوچھی گئی تھی، تو یہاں تک اس کا ترجمہ ہے. امن ضرور امن سے بدل دے گا. اس کے بعد جناب وہی لانگ سوال ہے. سورہ نور کے بنیادی مضامین تحریر کریں. اس سورہ مبارکہ میں جو آیات ہیں وہ تو کرنی تھیں، اور لیکن اس میں الفاظ معنی نہیں پوچھے گئے تھے. وہ اگلی جو ہماری چوتھی صورت ہے اس میں الفاظ معنی بھی پوچھے گئے ہیں. تو اس کا پھر لانگ سوال کرتے ہیں. سورہ نور کے بنیادی مضامین تحریر کریں. پیج 66 اور 67. یہ آگے جی پیج نمبر 66 یہاں سے سٹارٹ ہوگا. لانگ کوسچن نمبر 6. اب اس کا ہیڈنگ وہی بات ہیڈنگ بنانی ہے. اس میں جناب پہلے تو عفت اور عصمت کی حفاظت کا بتایا گیا اور بدکاری کی سزا کا ذکر کی گیا. یہ ہیڈنگ آ جائے گا. پھر اگلا ہیڈنگ آ جائے گا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی برات اور پاکدامنی کا اظہار ذکر کیا جا رہا ہے. پھر اس کا ہیڈنگ بڑا آسان بن گیا، معاشرتی آداب اور احکام بیان کیے گئے ہیں. پھر ہیڈنگ یہاں سے بن جائے گا کہ عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ زینت جو ہے وہ ظاہر نہ کریں سوائے ان لوگوں کے. پھر آرام کرنے کے اوقات مخصوص ہیں، یہ بھی ہیڈنگ بن گیا. 3 اوقات ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانیت کا ذکر ہے. اس کے بعد مسلمانوں اور کافروں کے اعمال کی مثال دی گئی ہے. اور آخر میں بتا دیں کہ مومنین منافقین کا طرز عمل کا ذکر ہے اور اہل ایمان کا طرز عمل کیا ہے. یعنی اس کا پھر ہیڈنگ بن جائے گا منافقین کا طرز عمل، اور اس کا ہیڈنگ بن جائے گا اہل ایمان کا. اگر ہیڈنگ زیادہ ہو رہے ہیں تھوڑا سا کم کر دیں. 8 ہیڈنگ یعنی کوشش کریں کہ بنا دیں. تو پھر جناب اذان بھی شروع ہو گیا. مغرب کی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو اس سے اگلا ایک سورہ مبارکہ ہے اس کو پھر مکمل کرتے ہیں. تو جناب پھر ملاقات ہوتی ہے اگلے لیکچر کے ساتھ. پاکستان زندہ باد.